اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ڈیفوڈلز کے ایڈیشنل کوسچنز ود ان ٹیکسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو تمام لیکچرز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ بڑھتے ہیں پہلے کوسچن کی طرف۔ ہو از دا اسپیکر ان دا پوئم؟ ہو از دا اسپیکر، متکلم یا کلام کرنے والا۔ اسپیکر کا مطلب ہوتا ہے جو بول رہا ہے، جو کلام کر رہا ہے، متکلم۔ ہو از دا اسپیکر ان دا پوئم، اس نظم میں متکلم یا کلام کرنے والا کون ہے؟ اینڈ وٹ از ہی ڈوئنگ ان دا بگننگ، اور وہ آغاز میں کیا کر رہا ہے یا وہ شروع میں کیا کر رہا ہے، مطلب جب پوئم شروع ہوتی ہے، نظم شروع ہوتی ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ آنسر از دا اسپیکر ان دا پوئم از دا پوئٹ۔ اس نظم میں جو اسپیکر ہے یا متکلم ہے وہ شاعر ہے۔ ان دا بگننگ، آغاز میں، ہی ڈسکرائب ہمسیلف ایز اے وینڈرنگ الون۔ آغاز میں ہی ڈسکرائب ہمسیلف، وہ اپنے آپ کو بیان کرتا ہے یا وہ خود کو بیان کرتا ہے ایز اے وینڈرنگ الون، اکیلے گھومتے ہوئے۔ کمپیئرنگ ہمسیلف، اور اپنا موازنہ کرتا ہے یا خود کا موازنہ کرتا ہے ٹو اے کلاؤڈ، ایک بادل کے ساتھ۔ ڈرفٹنگ اوور دا ہلز، جو کہ پہاڑیوں کے اوپر تیر رہا ہے۔ پہاڑیوں کے اوپر تیرتے ہوئے ایک بادل کے ساتھ اپنے آپ کا موازنہ کرتا ہے۔ کوسچن نمبر 2، which natural element is the speaker being compared to in the first line؟ which natural element، کس قدرتی عنصر کے ساتھ is the speaker being compared، متکلم یا کلام کرنے والا موازنہ کر رہا ہے to his first line، پہلے جملے میں۔ پہلے جملے میں کلام کرنے والا یا بولنے والا یا متکلم کس قدرتی عنصر کے ساتھ موازنہ کر رہا ہے؟ ان دا فرسٹ لائن، پہلے جملے میں، دا اسپیکر از کمپیئر ٹو دا کلاؤڈ۔ اس پہلے جملے میں کلام کرنے والا یا بولنے والا بادل کے ساتھ موازنہ کر رہا ہے۔ کوسچن نمبر 3، ویئر ڈز دا اسپیکر انکاؤنٹر دا ڈیفوڈلز؟ ویئر، کہاں، ڈز دا اسپیکر، متکلم یا کلام کرنے والا یا بتانے والا، انکاؤنٹر، سامنا کرتا ہے، دا ڈیفوڈلز، ڈیفوڈلز کے ساتھ۔ ڈیفوڈلز کے ساتھ متکلم کا سامنا کہاں ہوتا ہے؟ اینڈ ہاؤ آر دے ڈسکرائبڈ، اور ان کو کیسے بیان کرتا ہے؟ دا اسپیکر انکاؤنٹرز ڈیفوڈلز، کلام کرنے والا یا بولنے والا انکاؤنٹرز، سامنا کرتا ہے یا اس کا سامنا ہوتا ہے، دا ڈیفوڈلز، ڈیفوڈلز کے ساتھ، بسائڈ دا لیک، جھیل کے کنارے، اینڈ بینیتھ دا ٹریز، اور درختوں کے نیچے۔ دے آر ڈسکرائبڈ ایز اے کراؤڈ، وہ ان کو ہجوم کے طور پر بیان کرتا ہے، اینڈ ایز اے ہوسٹ آف گولڈن فلاورس۔ ہوسٹ کا مطلب ہوتا ہے جھنڈ، جب اکٹھے ہوتے ہیں کافی سارے فلاورس تو ہم ان کو جھنڈ کہتے ہیں۔ جھنڈ کے طور پر بیان کرتا ہے، آف دا گولڈن فلاورس، سنہری پھولوں کے جھنڈ، اور ہجوم کے طور پر اسے بیان کرتا ہے۔ کوسچن نمبر 4 از، ہاؤ ڈز دا پوئٹ ڈسکرائب دا نمبر آف ڈیفوڈلز؟ ہاؤ ڈز، کیسے، دا پوئٹ ڈسکرائب، شاعر بیان کرتا ہے، دا نمبر آف ڈیفوڈلز، ڈیفوڈلز کی تعداد کو، یا نرگس کے پھولوں کی تعداد کو کیسے بیان کرتا ہے؟ دا آنسر از، دا پوئٹ ڈسکرائب دا نمبر آف ڈیفوڈلز ایز ایمنس۔ شاعر ڈیفوڈلز کی تعداد کو لا تعداد بیان کرتا ہے، مطلب وہ بہت سارے ہیں، گنے نہیں جا سکتے۔ ہی کمپیئرز دیم ٹو دا اسٹارز دیٹ شائنز۔ ہی کمپیئرز دیم، وہ ان کا موازنہ کرتا ہے، ٹو دا اسٹارز، ستاروں کے ساتھ، دیٹ شائنز، جو کہ چمکتے ہیں، چمکتے ہوئے ستاروں کے ساتھ ان کا موازنہ کرتا ہے۔ کوسچن نمبر 5 از، وٹ ایکشن از بینگ پرفارمڈ بائی ڈیفوڈلز ان دا بریز؟ وٹ ایکشنز، کون سا عمل، از بینگ پرفارمڈ، سر انجام دے رہے ہیں، بائی ڈیفوڈلز ان دا بریز، ہوا میں۔ اور اگر ہم شاعری کی بات کریں، شاعری کی زبان استعمال کریں تو باد صبا میں۔ ڈیفوڈلز باد صبا میں یا ہوا میں کون سا عمل سر انجام دے رہے ہیں؟ دا ڈیفوڈلز آر ڈسکرائبڈ ایز ٹاسنگ دیئر ہیڈس۔ ڈیفوڈلز بیان کیے گئے ہیں ایز ٹاسنگ دیئر ہیڈز، اپنے سر کو جھومتے ہوئے۔ ہیڈز کا مطلب ہوگا سر، اور ٹاسنگ کا مطلب جھومنا، سر کو جھومتے ہوئے بیان کیے گئے ہیں، ان اسپرائٹلی ڈینس، دل فریب رقص میں۔ دل فریب رقص میں اپنے سر جھومتے ہوئے بیان کیے گئے ہیں۔ اٹ مینز، اس کا مطلب ہے، دیٹ دے آر موونگ لائٹلی اینڈ جوائفلی، کہ وہ موونگ، حرکت کر رہے ہیں، لائٹلی، آہستہ آہستہ یا ہلکے ہلکے، اینڈ جوائفلی، اور خوشی کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خوشی کے ساتھ اور آہستہ آہستہ حرکت کر رہے ہیں۔ کوسچن نمبر 6 از،
How do the waves beside the daffodils compare to daffodils themselves? How do the waves کیسے لہریں beside the daffodils daffodils کے پاس compare موازنہ کرتی ہیں to daffodils themselves daffodils کے ساتھ لہریں daffodils کے ساتھ کیسے موازنہ کرتی ہیں. The waves are described لہریں بیان کی گئی ہیں as dancing alongside the daffodils لہریں ڈیفوڈلز کے ساتھ ساتھ رقص کرتی ہوئی بیان کی گئی ہیں. اٹ شوز یہ دکھائی دیتی ہیں یا یہ ظاہر کرتی ہیں اے گریٹ سینس آف جوائے خوشی کے احساس کو گریٹ سینس آف جوائے خوشی کے ایک بڑے احساس کو ظاہر کرتی ہیں اینڈ دا لیولینس اور زندگی کو یہ زندگی کو اور خوشی کے ایک بڑے احساس کو ظاہر کرتی ہیں. کوسچن نمبر 7 از وٹ افیکٹ ڈو دا ڈیفوڈلز ہیو آن دا پوئٹس موڈ. وٹ افیکٹ کیا اثر ڈو دا ڈیفوڈلز ہیو ڈیفوڈلز کا کیا اثر ہے آن دا پوئٹس موڈ شاعر کے مزاج پر شاعر کے مزاج پر ڈیفوڈلز کا کیا اثر ہے. آنسر از دا ڈیفوڈلز ہیو اے چیئرفل پازیٹیو افیکٹ ڈیفوڈلز کا ایک خوش کن مثبت اثر ہے آن دا پوئٹس موڈ شاعر کے مزاج پر. ڈیفوڈلز کا شاعر کے مزاج پر ایک مثبت اور خوش کن اثر ہے. دیر بیوٹی ان کی خوبصورتی فل ہم اسے بھر دیتی ہے ود دا ہیپینس خوشی کے ساتھ. کوسچن نمبر 8 وٹ ڈز دا پوئٹ مینس جوکنڈ کمپنی. جوکنڈ مینس خوشگوار کمپنی ساتھ خوشگوار ساتھ سے شاعر کی کیا مراد ہے. بائی جوکنڈ کمپنی خوشگوار ساتھ دا پوئٹ ریفرز ٹو دا جوائےفل اینڈ چیئرفل پریزنس سے شاعر کی مراد پرمسرت اور خوشگوار موجودگی ہے آف دا ڈیفوڈلز. خوشگوار ساتھ سے شاعر کی مراد ڈیفوڈلز کی خوشگوار اور پرمسرت موجودگی ہے. کوسچن نمبر 9 وٹ ہیپنز وین دا پوئٹ لائز آن ہز کاؤچ ان دا ویکنٹ اور پینسو موڈ. وٹ ہیپنز کیا ہوتا ہے وین دا پوئٹ لائز جب شاعر لیٹتا ہے آن ہز کاؤچ اپنے صوفے پر ان اے ویکنٹ خالی ذہن خالی دماغ کے ساتھ اور پینسو موڈ یا پھر پرسوچ انداز میں یا پرسوچ موڈ کے ساتھ جب وہ صوفے پر لیٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے. وین دا پوئٹ لائز آن ہز کاؤچ جب شاعر اپنے صوفے پر لیٹتا ہے ان دا ویکنٹ اور پینسو موڈ خالی ذہن یا پرسوچ انداز میں ہی بگنس ٹو ریکال تو وہ یاد کرنا شروع کر دیتا ہے یا دوبارہ یاد کرنا شروع کر دیتا ہے دا میموری آف دا ڈیفوڈلز ڈیفوڈلز کی یاد کو دوبارہ سے تازہ کرنا شروع کر دیتا ہے وچ واز دا پرماننٹ سورس آف پلیجر فار ہم جو کہ اس کے لیے مستقل پرماننٹ مستقل سورس ذریعہ ہے آف دا پلیجر خوشی کا فار ہم اس کے لیے جو کہ اس کے لیے مستقل خوشی کا ذریعہ ہے. کوسچن نمبر 10 وٹ از دا انورڈ آئی دیٹ دا پوئٹ مینشن. اندرونی آنکھ انورڈ آئی اندرونی آنکھ کیا ہے دیٹ دا پوئٹ مینشنز جو کہ شاعر نے بیان کیا ہے. دا انورڈ آئی ریفرز ٹو دا پوئٹس امیجنیشن اندرونی آنکھ ریفرز ظاہر کرتی ہے ٹو دا پوئٹس امیجنیشن شاعر کے تصور کو اور انر ویژن یا پھر تخیل کی نظر کو. اٹ الاؤز یہ موقع دیتا ہے دا پوئٹ شاعر کو ٹو ری لائیو دا بیوٹی اینڈ جوائے دوبارہ سے بیوٹی خوبصورتی اور خوشی کو دوبارہ سے زندہ کرنے کا موقع دیتا ہے. کوسچن نمبر 11 ہاؤ ڈز دا میموری آف دا ڈیفوڈلز افیکٹ دا پوئٹ ان دا اینڈ. ہاؤ ڈز دا میموری آف ڈیفوڈلز کیسے ڈیفوڈلز کی یاد افیکٹ اثر انداز ہوتی ہے دا پوئٹ ان دا اینڈ آخر میں شاعر پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے. ڈیفوڈلز کی یاد آخر میں شاعر پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے. ان دا اینڈ دا میموری آف ڈیفوڈلز فل دا پوئٹس ہارٹ وتھ پلیجر اینڈ جوائے آخر میں ڈیفوڈلز کی یاد یا نرگس کے پھولوں کی یاد شاعر کے دل کو خوشی اور مسرت سے بھر دیتی ہے. یہاں پر ہمارے ایڈیشنل کوسچنز ود ان دا ٹیکسٹ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.